میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سداد کے بارے میں جانیں گے کہ سداد کون تھا اور آج کیوں وہ پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستو، یہ سداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک کا نام تھا سدید اور دوسرا سداد۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھا۔ تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد سداد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکے اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں سدید اور سداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے قیمت دے کر، اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا ہے۔ سدید نے حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کی انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد سداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ سداد بولا کہ میں بھی جنت بنواؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر سداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مشک عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ بھی مل گئی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیواریں آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی خوشبو ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبو سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند مخلوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ سداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور سداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ سداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے سداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ سداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ سداد نے
बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है, उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं की मैं तुम्हें 1 मिनट का भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सद्दात के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नजरों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू ही से तुम्हारा ये काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ऐ खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर ज्यादा तरस तुम्हें आया? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव को आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्त अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया और नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए, मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली परिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा सद्दात पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नजर से देखने से मरहूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, ये सद्दात वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूँ हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने इसकी जान बचाई, उसे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की सभी नेमतें उसे दी। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए। दोस्तों, ये थी सद्दात और उसकी जन्नत का वाकया, जिसे उसने अपने घमंड में बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके लिए अमाल का बदला मिलेगा। सद्दात को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत और ताकत अता की, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया कि कभी दौलत पर घमंड मत करना। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे और अपनी दौलत को सही काम में खर्च करने की तौफीक दे। हम सबको गुमराही से बचाए और ज्यादा से ज्यादा काम करने की तौफीक दे। आमीन।